الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحدید شیفہ کی 6 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، دل کی گہرائی سے قبول کرو، ایمان لاؤ باللہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر، ورسولہ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول پر، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ وہ کہ جس پر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں جانشین بنایا، فیہ جس میں، فَالَّذِينَ آمَنُوا پھر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، مِنْكُمْ تم میں سے، وَأَنفَقُوا اور انہوں نے خرچ بھی کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لیے جو اجر ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ ارشاد گرام قدر مفسرین کرام ارشاد فرماتے، جس طرح زید دہاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی مروی ہے کہ یہ رب کائنات جل وعلا نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ غزوہ تبوک وہ بڑا غزوہ ہے کہ جو کسی چھوٹی سی جماعت یا کسی قبیلے کے خلاف نہیں تھا، قریش مکہ کے ساتھ پہلی جنگیں ہوتی رہی تھی، یہ غزوہ کیسر روم کے خلاف تھا کہ جب یہ پتہ چلا میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم مرحم کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا گیا کہ کیسر روم اپنا بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے، اور ان عیسائیوں کا یہ پروگرام ہے کہ معاذ اللہ تعالی مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں، ملیا میٹ کر کے رکھ دیں۔ میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم نے سبحان اللہ و بحمدہ، میں بہادری کیا کہوں، نبی ہوتے ہی بہادر ہیں، نبی بزدل نہیں ہوا کرتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا تھے، نمرود کی خدائی کو چیلنج کیا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کے بھرے دربار میں اس کو ذلیل کیا اور اس کی خدائی کو چیلنج کیا۔ اللہ کے نبی بہادر ہوا کرتے ہیں۔ وہ خوب کہا، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ میرے کریم آقا رسول ربی کی خدمت فیض درجت میں یہ بیان کیا گیا کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے، تو میرے نبی نے 25,000 صحابہ کا لشکر جرار لے کر خود اس پر چڑھائی فرما دی، اور تبوک کے مقام پر رسول مشرف رحمت عالم اپنی فوج کو لے کر خیمہ زن ہو گئے، کیونکہ اسے جیش اسرہ بھی کہا گیا، یعنی تنگی کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ نہ زیادہ فراوانی کے ساتھ مال نہیں تھا۔ اب رب ذوالجلال نے براہ راست ایمان والوں کو فرمایا، ایمان والو اب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان والوں کو کہا گیا ہے، گویا تاکید پر تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح کہا جائے مجاہدو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جس طرح کہا جائے وہ سپاہیوں اب لڑو، تو سپاہی کا کام ہی لڑنا ہوتا ہے۔ نوجوانوں اب اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، یعنی وہ چیز جو پہلے سے موجود ہو برانگیختہ کرنے کے لیے وہ چیز کو دوبارہ دہرایا جائے۔ ایمان والوں اب عملی طور پر بتاؤ دنیا والوں کو ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایسے ہی دعویٰ ایمان نہیں کر رکھا بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں ایمان والے ہیں، اور تم کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، مما جعلکم اس چیز سے کہ جس پر تمہیں بنایا گیا ہے، مستخلفین
تمہیں جانشین اور خلیفہ بنایا گیا ہے، اس سے خرچ کرو۔ مفسرین کرام نے اس کی دو تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مال، یہ دولت تمہارا ہے نہیں ہے، تمہیں اس پر جانشین بنایا گیا ہے، اس کا مالک میرا اللہ ہے، اسی نے تجھ کو جانشین بنایا، اسی نے تمہیں دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کی عطا سے، اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ دیا بھی اسی نے ہے، اور اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اس کو نہیں دینا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، وہ کو محتاج ہے، وہ تم سے مانگتا ہو، اس سے نہیں دینا ہے۔ خرچ تم نے ایمان والوں پر کرنا ہے، لیکن رب کائنات اپنی شان کریمی کے لائق، جس طرح آپ آگے پڑھیں گے، اسے اپنے ذمہ کرم قرض قرار دے رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دیا اس کا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس کی دوسری تفسیر، مستخلفین، تم اس کے خلیفہ بنے ہو، جانشین بنے ہو۔ سوچو ذرا، یہ جگہ، جس جگہ تم بیٹھے ہو، جس مسجد میں تم اس وقت الحمدللہ تعالی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، قیام پاکستان سے پہلے یہ گردوارہ تھا۔ کیا سکھ یہ تصور کر سکتے تھے کہ ہم کبھی اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے؟ جن مکانوں میں تم رہتے ہو، وہ مکانات تمہارے نہیں تھے، تمہارے باپ دادا پر دادا کے نہیں تھے، ہندوؤں اور سکھوں کے تھے، وہ چھوڑ کر چلے گئے، ان کی جگہ تم جانشین بنے۔ یہ زمین تمہارے باپ دادا پر دادا ان کی تھی، اس جائیداد پر تم ان کے جانشین بنے۔ یہ زمین تم نے نہیں بنائی، تمہارے باپ دادا کا وہ مال، وہ دولت رب کائنات جل وعلا نے تم کو عطا فرمایا، تم اس کے خلیفہ بنے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہیں خرچ کرنا چاہیے، تمہیں موقع ملا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر عرب و عجم، شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز کس قدر حسین تھا، کتنا خوبصورت تھا۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت عبداللہ بارگاہ ساتھ امام میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تو میرے نبی صحابہ کو سمجھا رہے تھے، اور سورہ بارکہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی شرح بیان فرما رہے تھے۔ پہلی آیت بارکہ کی الہاکم التکاثر، الہاکم ہلاکت سے ہے، ہلاک کر دیا تم کو، الہاکم ہلاک کر دیا تم کو، کس چیز نے؟ تکاثر، کثرت کے ساتھ مال جمع کرنے میں، نیکیاں نہیں، دنیا کی دولت۔ اتنا دنیا کی دولت کے پیچھے تم دوڑے، جمع کرتے رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبروں میں چلے گئے، ساری زندگی مال جمع کرتے رہے، دولت جمع کرتے رہے۔ کس کام آئی تیری دولت؟ کس کام آیا تیرا وہ روپیہ پیسہ، تیرا وہ سونا اور چاندی؟ چند دن پہلے کی خبر ہے، پاکستان کا ایک سابق بہت بڑا امیر آدمی، میں نام نہیں لوں گا، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، بڑا عہدیدار تھا وہ پاکستان کا، اربوں ڈالر وہ پاکستان سے بیرون ملک لے کے گیا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ چند دن پہلے مر گیا ہے۔ کیا کام ہے اس کے مال و دولت؟ وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، اور خود بھی نہیں بچے گا، مر جانا اس نے بھی۔ پھر یہ دولت کدھر جائے گی؟ یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ جیپیں، یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس، اتنی دولت کہ جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا، کدھر جائے گی؟ کس کے لیے تو نے جمع کی ہے؟ میرے نبی ارشاد فرما رہے تھے، میں حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مبارکہ ساتھ باب میں حاضر ہوا، میرے نبی ارشاد فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، تم نے دولت کو جمع کرنا شروع کیا، اس چیز نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ فرمانے لگے سبحان اللہ، سمجھانے کا انداز دیکھیے، تو کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، ہاذا مالی، ہاذا مالی، ما ہاذا مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، تیرا کیا ہے؟ وہ جو تو نے کھایا اور اس کو فنا کر دیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ کھایا، کھا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ پیا تو کیا بنا؟ پیشاب۔ کھایا تو کیا بنا؟ پاخانہ۔ میرے نبی نے یہ فرمایا کیا ہے؟ وہ کھایا اور فنا کر دیا، وہ پہنا جو پرانا کر کے پھٹ گیا، اور وہ جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا، یاد رکھ باقی جو بچا ہے وہ تیرا نہیں، تیرے بعد والوں کا ہے۔ اب تیرا کیا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، صرف وہ تیرا ہے نا۔
اس کے سوا تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے. کھایا پاخانہ بنا کے نکال دیا، پیا پانی پیشاب بنا کے نکال دیا، اور جو پہنا تھا وہ بھی پرانا ہو گیا، وہ پھٹ گیا. جو کو تو چھوڑ کے گیا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے بعد والوں کا ہے. تیرے گھر پر، تیری جائیداد پر، تیری ملوں پر، تیری فیکٹریوں پر، تیرے بینک بیلنس پر، تیرے بنگلے پر، تیری کوٹھی پر غیر قابض ہو جائیں گے. تو نے اپنی ماں کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بہن کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو اپنا سمجھ رکھا ہے. یاد رکھ، جب تجھے قبر میں لٹانے کے لیے جائیں گے، کوئی بھی، تیری ماں ہو یا تیری بیوی، تیری بہن ہو یا تیری بیٹی، تیرا باپ ہو یا تیرا بھائی، تیرا بیٹا ہو یا تیرا یار، کوئی بھی تیری جگہ قبر میں نہیں جائے گا. قبر میں تو جائے گا. اگر وہاں کو کام آئے گا تو آمنہ کا لال تیرے کام آئے گا، کوئی بھی تیرے کام نہیں آئے گا. پھر تو کس بنا پہ یہ دولت جمع کر رہا ہے؟ میرے آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان مقدس میں تشریف لائے. اس دن میرے نبی کے کاشان مقدس میں سید عائشہ صدیقہ کے ہاں ایک پورا دمبا ذبح کر کے پیش کیا گیا تھا. ایک دمبا، پورا دمبا، سالم دمبا ذبح کر کے پیش کیا گیا تھا. میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت گھر آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ، گھر ایک دمبا ذبح کر کے بھیجا گیا تھا، اس میں سے کچھ ہے، کچھ بچا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کے گوشت کو پسند فرماتے تھے، یعنی جو اگلی ٹانگ ہوتی، بازو ہوتا ہے، اس کے گوشت کو پسند فرماتے تھے. سید عائشہ صدیقہ نے وہ ایک ٹکڑا، وہ ایک دستی رکھ لی تھی. عرض کیا یا رسول اللہ، ایک بازو بچا ہے، باقی سب کچھ تقسیم ہو گیا. میرے کریم آقا نے اصلاح فرمائے، مسکرا فرمایا عائشہ یوں نہ کہے، بلکہ یہ کہے باقی سارا بچ گیا ہے، صرف ایک بازو فنا ہوا ہے، باقی سارا بچ گیا. جو اللہ کی راہ میں دیا وہ تو بچ گیا ہے. فنا تو صرف وہ ہوا جو اپنے لیے رکھا ہے. یہ ہے جس کو ہم کھا کر فنا کر دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے دیا وہ سارے کا سارا بچ گیا ہے. تربیت کا یہی انداز تھا. حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں. میرے کریم آقا تشریف لائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کیا ملاحظہ فرمایا؟ حضرت ام سلمہ کے ہاتھ میں سونے کا کڑا ہے. تربیت کا کتنا حسین انداز تھا میرے نبی کا، سمجھاتے کتنے پیارے انداز میں تھے. فرمائیں لگے ام سلمہ، تو چاہتی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کڑا تیرے ہاتھ میں ڈالا جائے؟ عرض کیا معاذ اللہ یا رسول اللہ، میں تو ہرگز نہیں چاہتی. فرمانے کہ پھر اس کا حق ادا کر. عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمانے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا. جس زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ بن کر تجھے پہنایا جائے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے. فرمانے کہ اس کا حق ادا کر. ام المومنین کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کر. اور جناب سیدہ ام سلمہ نے زکوٰۃ کیا ادا کی؟ وہ کڑا اتار کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ زکوٰۃ ادا کی ہے. میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لائے تو وہ ایک ہار کو اپنی ایک سہیلی کو دکھا رہی تھی. یہ ہار مجھے پیش کیا گیا ہے حضرت علی کی جانب سے، کسی کی جانب سے. میرے کریم آقا نے دیکھا، دیکھنے کا انداز ایسا تھا، واپس آ گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا فوراً سمجھ گئی، اس ہار کو بیچ کر غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. میرے نبی کو پتہ چلا تو بہت زیادہ خوش ہوئے. تربیت کا کتنا پیارا انداز تھا. غلام اور کنیزیں آئی ہوئی تھی بارگاہ رسالت مآب میں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ جاؤ ایک کنیز یا ایک نوکر لے آؤ. بارگاہ رسالت مآب میں بہت سارے غلام اور کنیزیں آئی ہوئی ہیں. کیا ہوگا؟ مشکیزیں بھر بھر کر میں باہر سے پانی جو لے کے آتا ہوں کنویں سے میرے کندھوں پر نشان بن گئے ہیں. تم سارا دن اپنے گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی پیستی ہو، حسنین کریمین کی خدمت کرتی ہو، چلو کہ تمہاری معاونہ ہو جائے گی، لونڈی لے آؤ. بارگاہ رسالت مآب میں حاضر دو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہوئیں.
مگر حیا کی وجہ سے کچھ بھی طلب نہ کر سکی، کچھ بھی نہ کہہ سکی، ایسے ہی واپس آ گئیں۔ حضرت سیدنا علی مرزا سے آ کے عرض کیا کہ ابوالحسن میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ حضرت علی خود ساتھ گئے، فرمایا کہ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں آئے، بارگاہ ساتھ باب میں حاضری دی، اور آ کے سیدنا علی مرزا نے اپنا مدعا پیش کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے فاطمہ کو بھیجا تھا مگر یہ اپنا مدعا عرض نہ کر سکی، میں اس لیے آیا ہوں، ہم دونوں بلکہ اس لیے آئے ہیں ہمیں کوئی غلام یا لونڈی دے دیا جائے تاکہ کوئی ہمارا معاون بنے، جس طرح ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے یا باہر سے اشیاء سودا سلف لانے کے لیے بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے مانگا تھا، کوئی غلام یا لونڈی ہمیں عطا فرما دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، غلام بھی موجود تھے، لونڈیاں بھی موجود تھیں، ان کو ضرورت بھی تھی، مگر میرے نبی نے صاف انکار فرما دیا۔ فرمانے لگے کیا میں صحابہ صفہ کو بھول جاؤں کہ جن کے پاس ایک وقت کی بھی روٹی نہیں ہے؟ میں تمہیں غلاموں اور لونڈیوں میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ دونوں خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے۔ پھر میرے کریم آقا رسول عربین کے کاشان مقدس پر جلوہ فرما ہوئے۔ جب شام کو یہ دونوں اپنے اپنے بستر پر جلوہ فرما ہو چکے تھے، میرے کریم آقا تشریف لائے اور فرمان لگے تو میرے پاس غلام یا لونڈی لینے کے لیے گئے تھے؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے تھوڑی سی حمایت کی، یا رسول اللہ فاطمہ از خود نہیں گئی تھی، ان کو میں نے بھیجا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو سرکار ناراض ہو جائے۔ میرے نبی فرمان لگے کیا میں تم کو لونڈی اور غلام سے اعلیٰ شے نہ دے جاؤں؟ آقا ضرور عطا فرمائیے۔ فرمانے کے یوں کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ غلام اور لونڈیوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، دونوں نے عرض کیا الحمدللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر راضی ہیں۔ کیا پیارا انداز تھا تربیت کا، کس طرح سمجھاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانہ میں کہ جب میرے کریم آقا جان رنگبوز سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے تھے، آپ کی خدمت میں ایک توڑا تھیلا درہموں کا پیش کیا گیا۔ کہا جاتا ہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا ہوگا مکہ مکرمہ سے۔ بہرحال آپ نے اپنی نوکرانی کو بلایا، فرمانے لگی ایک طباق تھال جسے ہم کہتے ہیں لے کے آؤ، بڑا برتن، بڑی پلیٹ تھال لے کے آؤ۔ وہ لونڈی لے کے آگئی، فرمایا اس کو بھرو، اس سے بھر لیا ایسے بغیر گنتی کے۔ فرمانے لگی فلاں صحابی کے گھر دیا وہ محتاج ہے، اور دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کے ہاں وہ درہموں کا تھال دے آئیں، ان کو جب پیش کیا تو انہوں نے کہا بطور مثال سمجھیے، مثلا انہوں نے یوں کہا جب ان کو یہ پتہ چلا ام المومنین نے بھیجا ہے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ ام المومنین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو اپنی برکتوں سے نواز۔ لونڈی واپس آئی، آپ نے پوچھا اس سے کیا کہا تھا، بطور مثال سمجھیے۔ لونڈی نے انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ جل وعلا ام المومنین پر رحمت فرمائے، اسے برکتوں سے نوازیں۔ فوراً عائشہ صدیقہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت نازل فرما دے، اس کو بھی برکتوں سے نوازیں، اور تھال بھر فلاں کے گھر میں دیا۔ الغرض سارے کا سارا تھیلا خالی ہو گیا، ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ جس آدمی نے ام المومنین کے لیے، جس بھی خاتون نے جن کے ہاں یہ مال دولت گیا، وہ خاتون تھی یا مرد، ام المومنین کے لیے دعا کی تھی، آپ نے اسی انداز سے تھوڑا بڑھا کر اس کی دعا کا جواب بھی دے دیا۔ جب سب کو ختم ہو گیا تو لونڈی نے کہا دولت تو آپ نے ساری تقسیم کر دی، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ پوچھتی تھی اس نے کیا کہا۔ اگر میں کہتی تھی کہ اس سے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے ام المومنین پر، تو آپ فوراً کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بہت رحمت نازل فرما، اور وہ کہتے ہیں ان کی بڑی مہربانی شکریہ، وہ کہتی ان کی مہربانی شکریہ انہوں نے قبول کر لی وغیرہ وغیرہ۔ جو وہ دعا دیتا یا دیتی تھی آپ وہی دعا کیوں دہرا دیتی تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر فرمان لگی میری تمنا تھی کہ میری اس جو سخاوت ہے، میں نے جو ہدیہ ان کے ہاں بھیجا ہے، میں اس کا اجر ان سے قبول نہ کروں، سارے کا سارا اجر اپنے رب سے قبول کروں۔ میں شکریہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے۔ پھر شام ہوئی، اسی دن کی بات ہے، شام ہوئی تو اپنی اسی لونڈی سے فرمان لگی آج روزہ ہے نا؟ جی حضور روزہ ہے۔ فرمان لگی افطار کے لیے کوئی شے لے کے آؤ۔ لونڈی نے اپنے پورے گھر کو تلاش کیا تو جو کی سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، وہ لے کے آ گئی اور کہنے لگی آج اتنی دولت آئی تھی، ایک پورا تھیلا درہموں کا بھرا ہوا تھا، اگر آپ تھوڑا سا
اس میں سے مجھے دے دیتی، میں بازار سے کوئی گوشت لے آتی، کوئی شے کھانے کے لیے آتی۔ آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے ہیں۔ تو سیدہ فرمانے لگی اس وقت کہنے کا کیا فائدہ، تانا دے رہی ہو، اس وقت یاد دلا دیتی میں تمہیں کچھ دے دیتی۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ میرے نبی نے تربیت فرمائی تھی، نبی میرے نے تربیت فرمائی تھی۔ کتنی حسین تربیت تھی اپنے اہل خانہ کی۔ رب کریم فرماتا خرچ کرو جو رب کائنات نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ اور پھر تم جانتے ہو صحابہ کرام نے کس انداز سے خرچ کیا۔ آج بھی جب ان واقعات کو پڑھا جاتا ہے، صدیق اکبر نے گھر کا سارا اثاثہ، فاروق اعظم نے آدھا اثاثہ، عثمان غنی نے ہزاروں کی تعداد میں درہم، دینار، اونٹ، گھوڑے سینکڑوں کی تعداد میں پیش کیے، تو انسانیت کا سر بلند ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ کتنی عظمت والے تھے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں فالذین آمنوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، منکم تم میں سے، وانفقوا، پھر انہوں نے خرچ بھی کیا، اللہ اکبر، انہوں نے خرچ بھی کیا، لہم اجر کبیر، اللہ اکبر، اللہ وعدہ فرماتا ہے ان کے لیے اجر کبیر ہوگا، ان کو بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا، بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، فرماتا ہے وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنوا، کیوں تم ایمان نہیں لاؤ گے باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والرسول، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر، یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک میں آپ کو بلانے والا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں نیکی کی، میں کہوں آؤ نیکی کریں، ایک ہی ہے کہ دعوت دینے والے اللہ کے محبوب ہیں، پھر ان کا انداز، ان کی بات پر لبیک کہنا کتنا بڑا اجر ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کیوں ایسے نہیں ہوگا، یعنی یقیناً ایسے ہوگا، تم کیوں نہیں مانو گے، مانو گے تم۔ اشارہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وما لکم لا تؤمنون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے باللہ، اللہ تعالیٰ پر، حالانکہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، عام بندہ نہیں، رسول رحمت تمہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کوئی عام شخص تو نہیں کہہ رہا، اتنی عظیم شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جن کا اشارہ چاند پائے تو وہ سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، تم کیوں قبول نہیں کرو گے، کرو قبول ان کی بات، وہ تمہیں اپنے رب، تمہارے رب کی جانب بلا رہے ہیں۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم سے پہلے پختہ وعدہ لیا بھی جا چکا ہے، جو بندہ بھی میرے کریم آقا پر ایمان لاتا، میرے نبی کے دست حق پرست پر وہ بیعت کرتا اور اقرار کرتا کہ میں سمع اور طاعت کے اعتبار سے، سننے اور ماننے کے اعتبار سے، بغیر کسی شرط کے آپ کا ہر حکم مانوں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر شرط کے کی جاتی ہے، اس کے سوا باقی سب کی اطاعت مشروط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، ان کا ہر حکم مانا جائے گا، ان کے سوا کسی کا ہر حکم نہیں مانا جائے گا، صرف وہ مانا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوگا۔ ہر بندہ میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا اور وعدہ کرتا، رب کی فرماتے ہیں قد اخذ میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ لیا جا چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم دست مصطفیٰ کریم پر وعدہ کر چکے ہو۔ الحمدللہ، الحمدللہ تعالی، میں بھی وعدہ کر چکا ہوں اور آپ بھی وعدہ کر چکے ہیں، ہم سب وعدہ کر چکے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم نے یہ گواہی دے کر وعدہ کر لیا کہ مولا ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے نبی کو بھی مانتے ہیں، تیرے بھی ہر حکم کو تسلیم کرتے ہیں، تیرے نبی کے بھی ہر حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اب مرضی مولا میری نہیں، رضا تیری ہے، اب بات میری نہیں، حکم تیرا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اقرار کر لے ان صلاتي، میری نماز، ونسكي، میری قربانی، ومحياي، میری زندگی کا ایک ایک سانس، ومماتي، میری آخری ہچکی، للہ رب العالمین، اس اللہ کی رضا کی خاطر ہے جو کائنات کو پالنے والا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین کر لے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، صحابہ کرام تو ایمان والے تھے، اے اللہ تعالیٰ تیرا احسان اور کرم ہے کہ تو نے ہم کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں زندہ رکھ تو ایمان کے ساتھ، ہمیں موت آئے تو ایمان پر، قیامت کے دن اٹھیں تو سچے ایمان والوں میں ہمارا حشر فرمانا،
آمین ثم آمین، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔